محترم ناظرین، پروگرام بکھرتا سماج میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا بھی موضوع ہے گناہ کرنے کے اسباب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، میں نے سورہ تغابن سورہ نمبر 64 کی 2 آیتیں 14 اور 15 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے گناہ کرنے کے اسباب میں سے 3 اسباب کا تذکرہ اور آپ کے سامنے ہے۔ ان آیتوں سے جو مسئلہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ گناہ کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے عورتوں کی اندھی محبت، نمبر 1، اولاد کی اندھی محبت، نمبر 2، نمبر 3، مال سے اندھی محبت۔ ان تینوں کا تذکرہ انشاءاللہ آج کریں گے۔ اگر ان کا ناجائز استعمال ہو تو آدمی گناہ میں چلا جاتا ہے۔ آپ غور کر لیجیے، اس لیے اللہ نے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم، اے ایمان والو، تمہاری بیویوں میں سے، تمہارے اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں۔ تو بعض بیویاں دشمن ہیں۔ جائز بیویوں کے اگر ناجائز مطالبات ہوں اور آدمی اسی کے پیچھے پڑا رہے تو مسئلہ گڑبڑ ہے، گناہ میں پڑ سکتا ہے۔ اور جائز بیوی کی ناجائز خواہشات کی تکمیل میں رہے گا تو وہ گناہ میں جا سکتا ہے، پڑ سکتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ وہ تمہارے دشمن ہیں، تم بچ کے رہو۔ اگر عورت اللہ والی ہے، دیندار ہے، اللہ سے ڈرنے والی ہے تو وہ دنیا کی بہترین سامان ہے، دنیا کا سب سے اچھا سامان ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الرضا کتاب نمبر 17 باب نمبر 17 حدیث نمبر 1469، الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ پوری دنیا سامان ہے اور دنیا کا بہترین سامان نیک بیوی ہے۔ اللہ اکبر، غور کر لیجئے، پوری دنیا سامان اور سب سے بہترین سامان کس کو بتایا جا رہا ہے، کس کو کہا جا رہا ہے؟ نیک عورت ہے۔ آپ پیسے کے ذریعے عورت خرید سکتے ہیں لیکن نیک بیوی نہیں، اچھی بیوی نہیں۔ پیسے کے ذریعے ہم کتابیں خرید سکتے ہیں لیکن علم نہیں۔ پیسے کے ذریعے گدے خرید سکتے ہیں لیکن نیند نہیں۔ اس لیے ذرا اچھی بیوی گھر میں لائیے، دیندار بیوی گھر میں لائیے۔ بہت ساری بہنیں ہیں ہماری دیندار ہیں، اچھے اخلاق والیاں ہیں، ہاتھ ان کے لال پیلے کرنے والا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے کہ دیندار عورت سے نکاح کرو، ایسی عورت فتنہ نہیں ہے، گناہ میں ڈالنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر 67 باب الاکفاء فی الدین حدیث نمبر 5090، تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے 4 بنیاد پر۔ لمالها، مالدار عورت ہے، مالداری کی وجہ سے۔ حسبها، اونچے خاندان کی ہے، خاندان کی وجہ سے، حسب و نسب کی وجہ سے۔ ولجمالها، خوبصورتی کی وجہ سے، خوبصورت ہے، اچھی بات ہے۔ ولدینها، دینداری کی بنیاد پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فاظفر بذات الدین تربت یداک، دیندار عورت سے نکاح کر کامیاب ہو جائے گا۔ تو کامیابی دیندار عورت سے نکاح کرنے میں ہے۔ دیندار بیوی ہے تو وہ فتنہ نہیں ہے، وہ گناہ کی طرف لے جانے کا سامان نہیں ہے۔ فتنہ تو وہ عورت ہے جو دیندار نہیں ہے، اچھی نہیں ہے، اللہ والی نہیں ہے۔ ایک حدیث پر غور کیجیے، صحیح مسلم کتاب الذکر والدعا کتاب نمبر 48 حدیث نمبر 2740، ما ترکت بعدی فتنة ہی اضر علی الرجال من النساء۔ میں نے اپنے بعد کوئی فتنہ نہیں چھوڑا جو فتنہ مردوں پر زیادہ نقصان والا ہو، وہ ہے ایک فتنہ عورت کا۔ میرے بعد کوئی آزمائش ایسی نہیں ہے مردوں کے لیے جو زیادہ نقصان دہ ہو، ہاں ایک ہے، وہ ہے عورت کا فتنہ۔ محترم ناظرین، بری عورتوں کا فتنہ بہت برا ہوتا ہے، بری عورتوں کی آزمائش بہت بری ہے مردوں کے لیے۔ ایک اور حدیث پر غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الذکر والدعا کتاب نمبر 48 حدیث نمبر 2742، ان الدنیا حلوۃ خضرہ وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء
فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي اسرائیل كَانَتْ فِي النِّسَاء۔ اس حدیث پر غور کیجئے، دنیا سرسبز و شاداب ہے، میٹھی ہے، بہترین ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں تم کو خلافت دینے والا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ تم لوگ کیسے عمل کرتے ہو۔ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، دنیا سے بچو، وَاتَّقُوا النِّسَاء، عورتوں سے بھی بچ کے رہو، کیونکہ بنی اسرائیل میں پہلا فتنہ عورتوں کی وجہ سے آیا تھا۔ تو یاد رکھیے ان حدیثوں میں ان عورتوں کا تذکرہ ہے جو بری ہیں، برائیوں کو جنم دیتی ہیں۔ آج دیکھ لیجئے دنیا کے اندر فتنے ہیں، چاہے وہ ہالی ووڈ ہوں، بالی ووڈ ہوں، جہاں مرد آگے آگے ہیں برائیاں پھیلانے میں، عورتیں بھی آگے آگے ہیں۔ ان کی فلمیں اریاں ہیں، اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہیں، اپنے جسم کو دکھا رہی ہیں، لوگوں کے لیے فتنے کا سامان کر رہی ہیں، لوگوں کے لیے کھیل بنی ہوئی ہیں، کھلونا بنی ہوئی ہیں، چاہے وہ حسن کے مقابلے ہو رہے ہوں، ان کے پوسٹر لگائے جا رہے ہیں۔ بڑا فتنہ ہے۔ بنی اسرائیل میں بھی عورتوں کا فتنہ بڑا فتنہ تھا۔ تو جو عورت اس طریقے سے ہو جائے سماج کو خراب کر دیتی ہے، سماج کو غلط راستے پر لے جاتی ہے، برائیوں کی طرف لے جاتی ہے، اچھا سماج بنا نہیں سکتی۔ تو ایسی عورتوں کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، خوف کھانا چاہیے، کیونکہ وہ گناہ کے لیے سامان کیوں بنا رہی ہیں، لوگ ان کا غلط فائدہ کیوں اٹھا رہے ہیں، ناجائز استعمال کر رہے ہیں، اور آزادی کے نام پر ہو رہا ہے، حسن کے مقابلے ہو رہے ہیں۔ ایسی عورتیں بھی برائیوں کا سامان کرنے والی، یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے مردوں کے لیے۔ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فتنہ ہے۔ یاد رکھیے اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی چیز کیا ہے؟ مال ہے، اولاد ہے۔ بخیلی لانے والی چیز کیا ہے؟ مال ہے، اولاد ہے، مال کی ہوس ہے، لالچ ہے، میرا مال بڑھ جائے۔ ایک حدیث پر غور کر لیجئے، سنن ابن ماجہ کتاب الادب حدیث نمبر 3666، کتاب نمبر 33، ان الولد مبخلۃ مجبنۃ، اولاد جو ہے بخیلی کا ذریعہ ہے، مجبنۃ بزدلی کا ذریعہ ہے۔ شیطان ہم کو روکتا ہے، ارے آپ اگر مال اللہ کے راستے میں دے دیں گے تو آپ کے اولاد کیا کریں گے؟ تو آپ کے بال بچے کیا کریں گے؟ آپ کی اولاد کیا کرے گی؟ کیا ان کو بھوکے مارنا چاہتے ہیں؟ آپ کی اولاد بھوکے رہ جائے گی، آپ کے بال بچے بھوکے رہ جائیں گے، اس لیے اللہ کے راستے میں مت دو۔ شیطان گھبراہٹ ڈال دیتا ہے، آدمی گھبرانے لگتا ہے کہ مال اگر میں اللہ کے راستے میں دے دوں گا تو میرا پورا مال چلا جائے گا، ختم ہو جائے گا، میرے مال میں کمی آ جائے گی، میری اولاد کیا کھائے گی، میرے مرنے کے بعد ان کے لیے کیا ہوگا، کچھ تو رہنا چاہیے۔ تو اولاد بخیلی کا ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے اولاد بزدلی کا بھی ذریعہ ہے۔ بھئی اللہ کے راستے میں جانا ہے، اللہ کے دین کے لیے جانا ہے، ظالموں کا ہاتھ پکڑنے کے لیے جانا ہے، مظلوموں کی مدد کے لیے جانا ہے، سماج کو اچھا بنانے کے لیے جانا ہے۔ اولاد کی محبت روک رہی ہے، بزدلی پیدا کر رہی ہے کہ اگر آپ گئے اور آپ شہید ہو گئے تو، آپ کو کسی نے مار دیا تو کیا ہوگا؟ تو اس اولاد کی محبت نے بہت سارے لوگوں کو نیکیوں سے پیچھے کر رکھا ہے۔ اولاد کی محبت نے بہت سارے لوگوں کو بخیل بنا دیا ہے۔ اس لیے اولاد بخیلی کا بھی ذریعہ ہے اور بزدلی کا بھی ذریعہ ہے۔ بخیلی بھی آ جاتی ہے، آدمی کنجوس ہو جاتا ہے، مکھی چوس ہو جاتا ہے، اور بزدلی بھی آ جاتی ہے، گھبراہٹ آ جاتی ہے۔ جی نہیں، اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ آپ غور کر لیجئے سورہ منافقون سورہ نمبر 63 آیت نمبر 9، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہارے مال، تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، جو ایسا کرے گا وہ گھاٹے میں رہے گا۔ تو سورہ تغابن آیت نمبر 14-15 پر غور کر لیجئے۔ 15 والی آیت میں کیا؟ انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ مال کا بھی تذکرہ ہے، تمہارے مال، تمہاری اولاد آزمائش ہے، فتنہ ہے، اللہ کے پاس جو ہے نا وہ بہت بڑا ہے۔ یہ عجب بات ہے کہ آدمی دنیا میں رہتا ہے، اولاد کے درمیان ہے، بیوی کے درمیان ہے، مال کے درمیان ہے، اگر جائز طریقے سے ہے تو بہت اچھی بات ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ لیکن عجب بات یہ ہے کہ وہ آخرت کو بھلا دیتا ہے، اللہ کو بھلا دیتا ہے، تو نقصان دہ چیز ہے یہ۔ بیوی کے ذریعے آدمی اللہ کو بھول جائے، بیوی کی وجہ سے آدمی آخرت کو بھول جائے، اولاد کی وجہ سے آدمی اللہ کو بھول جائے، اولاد کی وجہ سے آدمی آخرت کو بھول جائے، اولاد ہی کی وجہ سے تو آدمی دین کو چھوڑ دیتا ہے، اولاد ہی کے لیے تو آدمی سب کچھ کرتا ہے، دوڑ دھوپ کر رہا ہے، اس کی ٹوپی اس کے سر کر رہا ہے، نماز کو چھوڑ دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، مال ہڑپ رہا ہے،
غلط طریقے سے مال کما رہا ہے، اولاد آرام سے رہے۔ نہیں، جس اولاد کے لیے ہم اور آپ کر رہے ہیں نا، اگر غلط طریقے سے اس کی پرورش ہو رہی ہے تو یہی اولاد ہمارے لیے نقصان دہ ہے اور گناہوں میں پڑ جانے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے محبت اتنی ہی ہو جو اللہ سے ملا دے، ویسی محبت نہیں جو اللہ سے نفرت دلا دے۔ مال ہے ہمارے پاس، اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے تو اللہ کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے۔ مالدار لوگ خوش نہ ہوں کہ اللہ اس سے راضی ہے اس لیے اللہ دے رہا ہے، نہیں، اور غریب لوگ ناراض نہ ہو کہ اللہ مجھ سے ناراض اس لیے نہیں دے رہا ہے، نہ، یہ آزمائش ہے۔ اللہ کسی کو دے کر آزما رہا ہے تو اللہ کسی کو نہ دے کر آزما رہا ہے۔ تو اگر یہ چیز حد سے آگے بڑھ جائے، آخرت کو بھلانے کا ذریعہ ہو، اللہ کو بھلانے کا ذریعہ ہو، چاہے مال ہو، اولاد ہو، بیوی ہو، تو یہ نقصان دہ ہے، ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا ہے۔ ناظرین کرام، سلسلہ کلام کو جاری رکھیں گے، لیکن ابھی وقت ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم سے کٹ جانا، تہذیب سے ہٹ جانا، قوموں کی تباہی کے اسباب یہی تو ہے۔ جن باتوں سے اللہ تعالیٰ روکتا ہے ان سے وہ باز نہیں آتے۔ بنیادی اصولوں سے دوری، عمل صالح سے فرار، گمراہیوں سے نسبت، رسولوں کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، یہ ہے تکذیب کا راستہ۔ شیخ حافظ سلام الدین یوسف۔ اس کا نتیجہ پھر بالآخر پھر یہ ہوتا ہے کہ تباہی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ جانیے کیسے ہو جاتی ہیں قومیں برباد جب کرتی ہیں بد عملیوں کا انتخاب، قوموں کی تباہی کے اسباب۔ آج رات 11:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ ڈائیلاگ، ڈسکشن، ڈبیٹ، ریبٹل، کنکلوژن۔ Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. کل رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ گمراہیوں سے ملتی ہے اس شخص کو نجات، شب روز جو گزارتا ہے عالموں کے ساتھ۔ قرآن مجید ہماری زندگی کی، ہماری ایمان کی روح ہے۔ بے راہ روی سے چھٹکارا، چاہے وہ عقیدہ ہو، چاہے وہ اخلاق ہو، چاہے معاملات ہوں۔ شائستگی اور سلیقے والی بے شمار باتیں، بندے مومن کا قلب ہر طرح کی آلائش سے پاک ہو۔ یہی کام مومن کو قیامت تک کرنا ہے۔ بہترین معلومات کا حصول، علماء کے ساتھ سیکھیے زندگی گزارنے کے اصول۔ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو قرآن سے قریب رکھنا اور سنت سے نزدیک رکھنا۔ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ذکر الہی سے اپنی زبان تر رکھا کرتے تھے۔ ہر اچھی چیز معرفت الہی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اگر زندگی ہوگی با مقصد تو لمحہ لمحہ ہوگا خوشنما۔ محفل علماء، اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے پہلے بات یہ چل رہی تھی کہ گناہ کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے بیوی سے اندھی محبت، عورتوں سے اندھی محبت، اولاد سے اندھی محبت، مال سے اندھی محبت۔ چند آیتیں بھی پڑھی گئی، چند احادیث بھی آپ نے سنی۔ ایک آیت میں پھر آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 14۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ لوگوں کے لیے عورتوں کی محبت مزین کر دی گئی ہے، بھر دی گئی ہے۔ والبنین، لڑکوں کی محبت، پھر اسی طرح سونے، زیورات، نشاندار گھوڑے، کھیتیاں، چوپائے، دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور اللہ کے پاس بہترین ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ تو مال اگر اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہے، یہ فتنہ نہیں ہے، بھلائی کا ذریعہ ہے۔
اس کا غلط استعمال اور غلط طریقے سے لینا فتنہ ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، سورہ الگ سورہ نمبر 96 آیت نمبر 6 اور 7، ہرگز نہیں، بے شک انسان نے سرکشی کی ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ بے نیاز ہے۔ نہیں، اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے اولاد دی ہے، اس کا غلط استعمال نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اور آپ نے ڈر ظاہر کیا تھا، جو ڈر ظاہر کیا آج وہ ہمارے سامنے ہے۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 81 حدیث نمبر 6425، فَأَبْشِرُوا وَأَمِلُّوا مَا يَسُرُّكُمْ، خوش ہو جاؤ اور اچھی چیز کے بارے میں اچھی امید رکھو، خوش کر دینے والی چیزوں کے بارے میں اچھی امید رکھو۔ فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَن تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُلْهِيَكُمْ كَمَا أَلْهَتْهُمْ۔ اللہ کی قسم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ کی قسم، مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، تمہارے لیے غریبی کا ڈر نہیں ہے، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَن تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيا، لیکن ڈر یہ لگا ہوا ہے کہ دنیا تمہارے پاس آ جائے گی، معنی مال و دولت کی ریل پیل ہوگی، ہر طرف مال ہے، دولت ہے، دنیا بچھا دی جائے گی، سامنے آ جائے گی۔ جس طریقے سے پچھلے زمانے میں لوگوں کے سامنے دنیا آ گئی تھی، دنیا کے چکر میں وہ لوگ پڑ گئے تھے، دولت میں آگے بڑھے ہوئے تھے، کمائی ہی اس کا منشا تھا، پوری زندگی اسی میں لگا دی، اللہ کو بھول گئے، آخرت کو بھول گئے، دین سے الگ ہو گئے۔ ایسا ڈر لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے وہ لوگ دنیا کمانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھے، تم بھی دنیا کمانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ گے۔ وہ لوگ ہلاک ہو گئے، دنیا نے ان کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، تم کو بھی دنیا ہلاک کر دے گی، برباد کر دے گی۔ دنیا کے چکر میں بھاگو گے، دنیا کمانے کے لیے بھاگو گے، مال و دولت کے لیے بھاگو گے، اندھے ہو جاؤ گے، تو کیا ہونے والا ہے؟ برباد ہو جاؤ گے، جس طریقے سے وہ لوگ برباد ہو گئے۔ ناظرین اکرام، تو گناہ میں پڑ جانے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے، آدمی عورت کے لیے اندھا ہو جائے، بچے کے لیے اندھا ہو جائے، مال کے لیے اندھا ہو جائے۔ گناہ کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے بری محفل، جیسی سنگت ویسی رنگت۔ اگر ہم برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو برے ہو جائیں گے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو ہم اچھے ہو جائیں گے۔ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ شروع میں کیا ہوگا اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہم غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں لیکن میرا کچھ نہیں ہونے والا ہے، میں تو صحیح ہوں، شروع میں ذرا یہ ہوگا، لیکن سنتے 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 پھر ہم ویسے ہی ہو جائیں گے اور ہماری زبان پر کوئی گناہ کے کام جاری ہو جائیں گے۔ اگر کوئی آدمی شرابی کے ساتھ رہتا ہے، وہ دن دور نہیں کہ وہ بھی شرابی ہو جائے، چسکا لگ جائے گا۔ اگر وہ آدمی گناہ گار آدمی ہے، گناہ والا ہے، اس میں لت پت ہے، تو ایسے لوگوں کو اپنا ساتھی نہ بنائیے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، سنن ابی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 4832، لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دیکھو تم مومن آدمی کو، اچھے آدمی کو اپنا ساتھی بناؤ۔ ساتھی ہمارا اچھا ہونا چاہیے، ساتھی کی وجہ سے ہماری پہچان ہوتی ہے۔ سماج کے اندر ہم جانے اور پہچانے جاتے ہیں، ہم کس کے ساتھ رہتے ہیں اس کا بھی اثر ہم قبول کرتے ہیں۔ سماج کے اندر دیکھیے، ماں باپ کا اثر پڑتا ہے، اسکول کا اثر پڑتا ہے، پھر اسی طرح سماج کا اثر پڑتا ہے، جس ماحول میں ہم رہتے ہیں اس کا اثر پڑتا ہے، ہمارے دوست کیسے ہیں، ہماری کس کے ساتھ دوستی ہے اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو جیسی محفل میں ہم بیٹھیں گے اس کا اثر ہم قبول کر لیں گے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ تم مومنوں کے ساتھ رہو، نیک لوگوں کے ساتھ رہو۔ پھر آگے بیان کیا جاتا ہے کہ تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں، متقی پرہیزگار لوگ کھائیں، اچھے لوگ کھائیں، اس میں برکت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اچھے اور برے کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 باب نمبر 45 حدیث نمبر 2628، انما مثل الجلیس الصالح وجلیس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك اما ان يهزيك واما ان تبتاع منه واما ان تجد ريحا طيبا ونافخ الكير اما ان يهرك ثيابك واما ان تجد ريحا خبيثا۔ نیک ساتھی کی مثال تو ایسی ہے گویا کہ عطر بیچنے والے کی طرح ہے، آپ اس سے کچھ خرید لیں گے یا پھر اس کے پاس خوشبو لے لیں گے یا پھر وہ کچھ دے دے گا۔ اسی طریقے سے اگر برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، ہمارے ساتھی برے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اس کی مثال تو ایسی ہے جیسا کہ دھکنے والا ہے، لوہار ہے، تو وہ دھواں کرے گا اپنے لوہے کو پیٹنے کے لیے۔ جب وہ دھواں کرے گا تو اس سے دھواں نکلے گا،
یا چنگاری نکلے گی تو ہمارا کپڑا جل جائے گا، یا پھر دھواں نکلے گا تو ہمیں بدبو محسوس ہوگی۔ تو اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو کچھ نہ کچھ اثر قبول کر لیں گے۔ اگر کوئی ساتھی بھی نمازی ہے لیکن وہ نمازی کے ساتھ رہتا ہے تو لاج شرم نمازی بن جائے گا۔ بھئی کب تک بھاگتے رہیں گے؟ وہ بھی سوچے گا یار میرا دوست تو نمازی ہے اور میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، تو میرے دوست کی بھی بے عزتی ہوگی، سماج کے اندر اس کا کوئی وقار نہیں رہے گا، کوئی عزت نہیں رہے گی۔ تو یہ آدمی سوچے گا، گھبرائے گا کہ کم سے کم میں اپنے دوست کے لیے کچھ کروں، تو دھیرے دھیرے کرتے کرتے وہ اللہ والا ہو جائے گا اور اپنے لیے بھی، اپنے دوست کے لیے بھی، اپنے سماج کے لیے بھی نیک بن جائے گا۔ اسی طرح جو لوگ برے ہیں، اچھے نہیں ہیں، تو وہ نقصان دہ ہیں اپنے سماج کے لیے، اپنے لیے بھی نقصان دہ ہیں، تو ان کے ساتھی لوگ بھی برے ہیں، تو برے لوگوں کی ٹولی ایک ساتھ جم گئی ہے، جمگھٹا ہو گیا ہے، پورے سماج کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں۔ تو ساتھی بھی ذرا اچھا چنیے، دیندار چنیے، متقی پرہیزگار چنیے، دوست ایسا ہو جو مصیبت میں کام آئے، جو صحیح وقت پہ کام آئے۔ دوست اسی وقت جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے جب ہم پر مصیبت آتی ہے، کوئی کام نہیں آتا، لیکن پیارا دوست ہے، اچھا دوست ہے، دیندار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے تو فائدہ مند ہے۔ تو اچھے کو دوست بنائیے، آپ کی مصیبت میں کام آئے گا، آپ کی پریشانی دور کرے گا، کوشش کرے گا کہ آپ کی پریشانی دور کر دے۔ تو دوست اس وقت جانا جاتا ہے۔ تو آدمی جیسی محفل میں رہے گا ویسی محفل کا اثر وہ قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو دیندار محفل تلاش کرنی ہے اور اسی کے حساب سے رہنا ہے۔ محترم ناظرین، گناہ کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب شیطان کا غلبہ بھی ہے۔ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے اور وہ شروع سے انسان کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور اس کو بھٹکا رہا ہے، اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہاتھ پکڑ کے گناہ کروا لیتا ہے، نہ، وہ ہمارے دلوں میں ایسی ایسی چیزیں لا کے ڈال دیتا ہے جس سے ہم برائی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وہ ہمارے دل میں خراب چیز کو بھی اچھا کر کے پیش کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ قرآن مجید میں کہا، کئی جگہ پہ کہا، شیطان سے بچ کے رہو، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 168۔ شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 6، کہ شیطان تم لوگوں کا دشمن ہے اور اس کو اپنا دشمن بنا لو، کیونکہ وہ بلاتا ہے لوگوں کو تاکہ سب لوگ جہنمی ہو جائیں۔ تو ذرا اس کے وسوسے سے بچنا ہے، اس کے حملے سے بچنا ہے۔ وہ سامنے آ کے حملہ نہیں کرتا، کس طریقے سے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ ایک حدیث پر غور کر لیجئے، صحیح بخاری کتاب الاعتکاف کتاب نمبر 33 حدیث نمبر 2038، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی صفیہ کو لے کر مسجد نبوی سے نکلے۔ وہ عید میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو ملنے آئی تھی، تو گھر چھوڑنے کے لیے گئے، دو صحابی راستے میں ملے، آپ کو سلام کیا اور تیزی سے گزر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو یہ صفیہ بنت ہوئی ہیں۔ تو دونوں نے کہا سبحان اللہ، اللہ کے رسول آپ کے بارے میں ایسا خیال؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، کہ شیطان انسان کے اندر خون کی طرح بھاگ رہا ہے، اور مجھے یہ ڈر لگا کہیں تمہارے دلوں میں کوئی چیز ڈال نہ دے کہ وہ عورت کون سی عورت تھی۔ اس لیے ہمیشہ پڑھتے رہیے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ سورہ ناس کی تلاوت کرتے رہیے، اللہ اس سے محفوظ رکھے گا۔ گناہ کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہمارا نفس امارہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے 3 طریقے کا نفس رکھا ہے۔ ایک تو یہ ہے برائی کی طرف ابھار رہا ہے نفس، جس کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 53، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم، بے شک نفس جو ہے برائیوں کی طرف ابھار رہا ہے، مگر اللہ جس پر رحم فرمائے بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ دوسرے نفس کا نام ہے نفس لوامہ، سورہ قیامہ سورہ نمبر 75، 1 نمبر کی آیت 2 نمبر کی آیت پڑھیے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں اور نفس لوامہ کی۔ آدمی جب گناہ کر لیتا ہے تو وہ افسوس دلاتا ہے نفس، جی غلط کام ہو گیا۔ اور ایک نفس ہے نفس مطمئنہ، سورہ فجر سورہ نمبر 89 آیت نمبر 27 سے 30 تک پڑھ لیجئے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے اطمینان والی نفس
لوٹ جا اپنے رب کی طرف، جنت کے اندر داخل ہو جا۔ تو برائیوں کی طرف جو نفس ابھار رہا اس کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا نفس مارا کمتر از فرعون نیست، نفس مارا کمتر از فرعون نیست، لیک اورا اون مارا اون نیست۔ ہمارا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے۔ فرعون کے پاس لاؤ لشکر تھا تو اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے ہم خدائی کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ تو یہ بھی برائی کی طرف ابھار رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو گناہ سے دور رکھے، بدعت و خرافات سے دور رکھے، کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔